ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اپنی پارٹی کی طرف سے ایک ریپرزنٹیشن بھیجایا ہے اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ہم کو ایک ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیجئے. ہمارے جو کنسرنز ہیں اور ہمارے جو سوالات ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ 2024 کے پارلیمنٹ کے چناؤ سے پہلے ووٹر لسٹ پہ ہوا. ابھی آپ سمری انٹینسو ریویژن کر رہے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ریویژن ہو چکا ہے 29 اکتوبر سے 6 جنوری تک. اب یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو انٹینسو ریویژن ہو رہا ہے، جو پچھلی بار بہار میں ہوا تھا، 2003 میں تھا، جب ہوا تھا تو 1 سال کا ٹائم تھا لوک سبھا چناؤ کے لیے اور 2 سال کا ٹائم تھا ودھان سبھا کے چناؤ کے لیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو پروسیس ہے یہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گی. مانے 1 اگست کو EROs کو BLOs دے دینا چاہیے، پھر دوسرا وہ پبلش ہو جائے گا 1 مہینے کے بعد، تیسرا سپتمبر میں فائنل رول آ جائے گا. جو اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ آپ کی تو BLOs کی ٹریننگ بھی نہیں ہو پائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے BLO آفیسر کو جو پاورز دیے ہیں، اتنے خطرناک پاورز آپ دیے ہیں کہ وہ یہ طے کرے گا کہ کوئی بھارت کا ناگرک ہے یا نہیں. اس کو انبریڈل پاورز آپ دے چکے ہیں کہ گھر جائے گا نہیں جائے گا، 3 مرتبہ جائے گا نہیں جائے گا، کیا ہوگا. اور پھر ERO اور AERO یہ کیسز کو ریفر کر سکتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو سٹیزنشپ ایکٹ 1955 میں. تو یہ تو وائڈ اسپریڈ ڈس انفرینچائزمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس میں وائڈ اسپریڈ آپ دیکھیے، اگر نام نہیں آئے گا ووٹر لسٹ میں، کسی کی لائیولیہوڈ پہ اثر پڑ سکے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جاننا چاہ رہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ کے پاس کوئی کوانٹم ریشیو ہے کہ کتنے انلیگل امیگرینٹس ہیں؟ یہ ڈیٹا کچھ ہے تو بتائیے نا ہم کو. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 87، آپ اس میں کہہ دیے ہیں کہ جو ووٹر پیدا ہوا 1/7/87 سے پہلے، اس کو ڈاکومنٹ پرووائڈ کرنا پڑے گا اپنے ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ کا، نمبر 1. جو ووٹر پیدا ہوا 1/7/87 اور 2/12/2004 کے درمیان میں، تو اس کو اپنا ڈیٹ برتھ سرٹیفکیٹ یا اپنے ماتا کا یا پتا کا دینا پڑے گا. اور جو ووٹر پیدا ہوا 2/12/2004 کے بعد، اس کو خود کا دینا پڑے گا، اپنی ماں کا بھی اور پتا کا بھی دینا پڑے گا. ہم کو یہ بتائیے کہ سیمانچل کا ایک علاقہ ہے، سال میں 2 مہینے وہاں پر زمین کٹ جاتی ہے، ہزاروں ایکڑ زمین کٹتی ہے، گھر بہہ جاتے ہیں، کئی اسپتال جو ہیں بند ہو چکے ہیں بہار میں. جیسا پل گرتا ہے اسپتال بھی بند ہو جاتے ہیں. کئی اس میں میونسپلٹیز مرج ہو چکے ہیں، کئی پنچایت مرج ہو چکے ہیں، آگ لگتی ہے. یہ کیسے ہوگا 1 مہینے میں سب چیزیں یہ؟ اور پھر ہم اپنے ریپرزنٹیشن میں ان کو حوالہ دی ہیں سپریم کورٹ کے ایک ججمنٹ کا، جس کا نام ہے لال بابو حسین، جو سپریم کورٹ نے 1995 میں دیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہم اس لیے الیکشن کمیشن نے آل پارٹی میٹنگ بھی نہیں بلائی. اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ آپ اپنے BLOs کو ٹریننگ نہیں دیں گے اور BLOs کو آپ پاورز دے رہے ہیں. اسی لیے ہم کو اپریہنشن ہے کہ کئی لوگوں کے نام نہیں آئیں گے. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ بہار کے نوجوانوں کا پلائن ہوتا ہے. بہار کا نوجوان پنجاب کی کھیتوں میں کام کرتا ہے، کیرل کے کھیتوں میں کام کرتا ہے، ممبئی، حیدرآباد، دلی کی ہوٹلوں میں کام کرتا ہے. کیسے ہوگا بتائیے یہ وہاں؟ اچھا، اور کتنے لوگوں کے پاس یہ سب ڈاکومنٹس رہیں گے بتائیے؟ یہ سب چیزیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پر ہمارے ریپرزنٹیشن پہ غور کرے، کسی بھی جینیون انڈین کا نام مس نہ ہو، ووٹر کو اپنا ووٹ ملے ڈالنے کے لیے، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا یہ.